اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومن مرد مومن عورت پر وقت مقررہ پر فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، اے لوگو نماز قائم رکھو، نماز قائم کرو۔ اس کا معنی ہے قائم کرنا، قائم رکھنا، نماز پابندی سے پڑھتے رہنا۔ لہذا اللہ تعالیٰ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض کیے ہیں۔ 5 نمازیں فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، وہ کسی پر سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ ہر بالغ مرد اور عورت کو یہ نماز پڑھنا ہی ہے، کسی بھی حال میں یہ نماز معاف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو برباد کیا۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ بہت بڑی وعید ہے، لہذا نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور سکھلایا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں۔ سب سے پہلی نماز ہے فجر۔ فجر کی 4 رکعت ہیں، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض۔ دوسری نماز ہے ظہر، ظہر کی 12 رکعت ہے، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل۔ تیسری نماز ہے نماز عصر۔ نماز عصر کی نماز کی 8 رکعت ہے، 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض۔ چوتھی نماز ہے مغرب، مغرب کی نماز جس میں 7 رکعتیں ہیں، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل۔ عشاء کی 17 رکعت ہے، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 3 رکعت واجب الوتر، 2 رکعت نفل۔ لہذا اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے تو پھر ہمیں نماز کا مکمل ثواب ہمیں ملے گا۔ لہذا اس وقت نماز کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا شروع سے لے کر آخر تک، تاکہ آپ کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ آ جائے۔ نماز کی نیت سے لے کر اور سلام پھیرنے تک کا پورا مکمل جو ہے بتایا جائے گا۔ اب یہاں پر ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جانماز پہ ٹہرتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے نماز کی نیت۔ وضو بنا کر ہم جب جانماز پہ ٹہرتے ہیں تو نماز کی نیت کرتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جو نیت سے ہم جانماز پہ ٹھہرے ہیں، جو نماز پڑھنے کے لیے، نماز کی نیت دل کا کام ہے۔ اصل میں زبان سے بھی اگر اظہار ہو جائے اس کا تو پھر انسان کو تسلی ملتی ہے، تو عموماً لوگ یہ پڑھتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس کو بھی جو ہے سنت طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو لہذا کہ نماز کے لیے جب ٹھہرتے ہیں تو ایسے وقت میں سیدھا کھڑے ہو جائے، اس کو قیام کہیں گے۔ قیام کی سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑے ہو جائے، یعنی اللہ اکبر اب ہم بولیں گے تو ایسے وقت میں اس قیام کہیں گے اس کو۔ نماز کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے کر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، رکوع میں جانے تک کے عمل کو قیام کہیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور سر کو زیادہ نہیں جھکانا، اور اسی طرح کہ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو اور ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ کے سامنے میں ٹہر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور دماغ کو بھی حاضر رکھنا چاہیے کہ خیالات کو بھی ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے سامنے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب انی وجہتو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اردو میں جو نماز پڑھ رہے ہیں، سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو یا نفل ہو، کہ اردو میں ہم اس کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو نماز کی نیت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے
رخ میرا کعبہ شریف، تابع قرآن۔ یہ پڑھنے کے بعد اب اردو میں نیت کرتے ہیں، جو نماز آپ پڑھنا چاہے کہ اس نماز کا نام لے، کتنے رکعت پڑھنا چاہے اتنے رکعت کہیں اور اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر ایگزامپل، ہم اس وقت ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر فرض نماز اور سنت نماز میں فرق یہ ہے، 4 رکعت جب فرض نماز ہم پڑھ رہے ہیں، فرض نماز کے شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لے، اور 2 رکعت کے بعد جب اتحیات میں بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر ٹہر جاتے ہیں تو ٹہر کر صرف سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی سورہ نہ پڑھے، اور رکوع سجدہ کر کے آخری 2 رکعت کو اس طرح پورا کر لیں۔ تو لہذا فرض نماز کی شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ضم سورہ پڑھا جاتا ہے، اور آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، کوئی سورہ نہیں پڑھتے ہیں۔ سنت نماز میں 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا پڑے گا، لہذا ہم سنت نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ نیت کے بعد اب رکعت باندھنے کے لیے جب دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں جی، اور اس کی بھی سنتیں ہیں کہ جب تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو کانوں کی لو تک، کانوں کے برابر اٹھانی چاہیے، انگلیاں کو نہ زیادہ بند کرے نہ زیادہ کھلا رکھے، بس وہ اپنی حالت پہ رہنی چاہیے، اور ہتھیلی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، پیر کے انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور ہاتھ کی کیفیت کانوں تک اٹھائیں، دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں کو کانوں کے برابر اٹھائیں اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں کہ سیدھے ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ رکھیں، اور اس طریقے سے کہ انگوٹھا، سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اور آخر کی انگلی سے حلقہ بنا کر دائیں ہاتھ کو پکڑ لیں اور 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ پھر اب رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع کریں گے، اللہ اکبر، اور اس طریقے سے رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اور گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیاں کھلے رکھیں گے، اور اسی طرح پنڈلیوں کو سیدھا رکھیں گے، گھٹنوں کو ایسے نہیں موڑنا چاہیے، پنڈلیاں جو ہوتے ہیں کہ اس کو سیدھے رکھنا چاہیے، پیٹھ اور سر 2 برابر ہونی چاہیے، پیٹھ اور سر دونوں برابر ہونی چاہیے، اور رکوع میں نگاہ ہمارے انگوٹھوں پہ ہونی چاہیے اس طریقے سے، اور اسی طرح رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔
رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہونی چاہیے، اور کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھنا چاہیے۔ سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کریں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سب سے پہلے سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، زمین پر رکھنا چاہیے، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا چاہیے، پھر ناک رکھنا چاہیے، پھر پیشانی رکھنا چاہیے۔ سجدہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونی چاہیے، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ ہونی چاہیے، اور سجدے میں اس طریقے سے رکھیں کہ پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا۔ بعض لوگ جو ہے پیٹ اور سجدہ قریب کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنی چاہیے، پیٹ اور ران دو الگ ہونی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھا کر سجدہ کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، اس طرح نہیں، کوہنیوں کو اٹھا کے رکھنا چاہیے، زمین پر بچھانا نہیں، کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے۔ سجدے میں پیروں کی انگلیاں اس طرح ہونی چاہیے، اور اپنے پہلوؤں کو بازو سے الگ رکھنی چاہیے، اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھنا چاہیے۔ اور پھر بیٹھتے ہیں تو سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کہنی چاہیے، اللہ اکبر۔ سجدے سے جب اٹھتے ہیں تو پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو اٹھانا، اور دونوں سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ 2 سجدے جلدی جلدی کرتے ہیں، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم بیٹھ کر ہیں تو ہماری نگاہ گود میں ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں ہمارے سب سے پہلے ہم اٹھائیں گے، پھر پیشانی، اور پھر دونوں ہاتھ، اور یہ ہاتھوں کو جو ہے گھٹنوں پہ رکھیں گے۔ بعض لوگ زمین پہ ہاتھ ٹیک کر، نوجوان ہوتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں، بڑھاپا نہیں ہے، لیکن جو ہے اڑتے وقت میں بھی جو ہے لاپرواہی کرتے ہیں، زمین پر ہاتھ ٹیکے بغیر، لگائے بغیر دونوں رانوں، دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونی چاہیے، اللہ اکبر کہہ کر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ اس حیت کو قاعدہ کہیں گے، اور قاعدے کی اس کا طریقہ یہ ہے کہ
सीधे पैर को खड़ा करना चाहिए, जो सीधा पैर है उसे खड़ा रखना चाहिए, और जो दायां पैर है उस पैर को बिछाकर उस पर बैठना चाहिए, और पैर की उंगलियों को किबले की तरफ रखना। जो सीधे पैर को हम खड़ा करते हैं तो उसकी उंगलियां किबले की तरफ होनी चाहिए। लोग इसमें भी जो है गफलत बरतते हैं, अपने तरीके से करते हैं, तो ऐसे वक्त में किबले की तरफ हमारे जो है पैर की उंगलियां होनी चाहिए, और इसी तरह इस तरीके से पैर होना चाहिए अत्तहियात में। इस इधर का जो है सीधा पैर है, उधर का दायां पैर है, सीधे पैर को खड़ा करना है और उंगलियां अंगूठा किबले की तरफ होनी चाहिए, और दाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठ जाना चाहिए। ऐसे वक्त में हमारी निगाह गोद में होनी चाहिए। अत्तहियात पढ़ें तो 2 रकात के बाद बैठकर तशहुद अत्तहियात मुकम्मल पढ़कर बैठकर तशहुद पढ़ेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अत्तहियात पढ़ते वक्त अशहदु अल्ला इलाहा पर शहादत की उंगली को उठाना है और इल्लल्लाह पर झुका देना है। जैसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. اللہ اکبر. 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت والی نماز ہے تو قائد آخرہ، 4 رکعت والی نماز ہے قائد آخرہ ہوگا. تو ایسے وقت میں بیٹھ کر تشہد پڑھیں گے، درود ابراہیم اور دعائے ماثورہ پڑھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. التحیات پڑھتے وقت اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے اور الا اللہ پر جھکا دینا ہے. جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سلام پھیرتے وقت جو ہے ہم یہ نیت کریں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سلام پھیریں گے تو ایسے وقت میں سیدھے جانب فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کر لیں. اگر امام نماز پڑھا رہے ہیں تو ایسے وقت میں مقتدیوں کی، نیک جناتوں کے، نیک فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کر لیں. تو ایسے وقت میں سلام اس طریقے سے پھیریں کہ ہماری نگاہ کہیں دور سے نہیں گھومنا چاہیے، بس جو ہمارا ہاتھ ہے اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے کاندھے کی طرف دیکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری نگاہ کاندھے کی طرف ہونی چاہیے. جب دوسرا سلام پھیریں گے تو سیم اسی طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہاں پر آپ کی نماز مکمل ہو چکی ہے. یہاں تک آپ کی نماز مکمل ہو چکی ہے. لہذا اس نماز کے طریقے کو آپ اچھی طرح تجویز سے یاد کریں. سورتوں کو، ان تسبیحات کو، ان دعاؤں کو بار بار آپ سنتے رہیں اور یاد کر لیں گے اور اسی طرح اپنی نمازوں کو درست کر لیں. نماز مکمل ہونے کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، یا اللہ آپ نے ہمیں پیدا فرمایا
اور ساری کائنات کے رب آپ ہی ہیں، ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، یہ زمین آپ کی، آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ساری مخلوق کے آپ ہی مالک اور خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، درود پڑھیں، اور جیسے جو نماز میں آپ نے درود پڑھی ہے کہ اس درود کو پڑھیں، یا کوئی بھی جو بھی درود ہے وہ درود کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جانے انجانے میں زندگی میں بہت سارے غلطیاں انسان کی ہوتی رہتی ہیں، اور ان غلطیوں کو اللہ کے سامنے، اپنے گناہوں کا، اپنے خطاؤں کا جو ہے، اپنے جرموں کا اللہ کے سامنے اقرار کرے۔ تیسرے نمبر پہ اپنی زبان میں، چاہے جس کو جو بھی زبان آتی ہو، وہ زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا اپنی مانگ لے، اپنی آپ کی جو جو ضرورتیں ہیں وہ تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ایسے ہی مانگے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، اسی طریقے سے سچے یقین سے، سچی نیت سے مانگے کہ میں جس طرح بچہ ماں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس وقت تک روتے رہتا جب تک وہ چیز ماں نہ دے، اور بچے کو یقین ہے کہ میں ماں سے مانگ رہا ہوں کہ میری ماں مجھے دے گی، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے آپ کی جو جو ضرورتیں ہیں وہ تمام کی تمام ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماری ہو، اپنی تکلیف ہو، اپنا غم، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنا سکھ، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہیں جس طرح ہم لوگوں سے کہتے ہیں، اور اپنی راحت اور سکون کے لیے جو چیزیں ضرورت ہے اس کو اللہ کے سامنے جو ہے مانگے، اور مانگنے کے بعد جو ہے آخر میں اپنی دعا کو ختم کر لیں، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں درود شریف جو بھی آتی ہے وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین آپ جو یہ پڑھ لیں۔